ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف توشاخانہ فوجداری کارروائی کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ جج ہمایوں دلاور نے ریمارکس دیے کہ 12:30 بجے میں یہ فیصلہ سناؤں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث اب تک عدالت میں پیش نہیں ہوئے ہیں۔ معاملات کیا ہیں، ہمارے نمائندے عادل سعید عباسی سے جان لیتے ہیں۔ عادل، آگاہ کیجیے گا، فیصلہ محفوظ بھی کر لیا گیا اور وقت بھی دے دیا گیا ہے سنانے کا، کیا معاملات ہیں لیٹسٹ؟ دیکھیے، جس خبر کا سب کو انتظار تھا وہ اب فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ سیشن عدالت کی جانب سے جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ محفوظ کیا ہے اور کہا ہے کہ 12:30 بجے یہ فیصلہ جو ہے سنایا جائے گا۔ آج 3 بار یہ کیس کال کیا گیا۔ صبح 8:30 بجے پہلے یہ کیس کال کیا گیا، اس کے بعد وقفہ کیا گیا 9:30 بجے تک۔ پھر بھی جو چیئرمین تحریک انصاف ہے ان کی جانب سے کوئی وکلا جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ اس کے بعد مزید 1 گھنٹے کا وقفہ کیا گیا 10:30 بجے تک، تب بھی کوئی وکلا جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جس کے بعد عدالت نے یہ کہا تھا کہ اگر 12 بجے تک خواجہ حارث جو چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل ہیں وہ پیش ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں فیصلہ جو ہے محفوظ کر لوں گا۔ اور اب 12 بجے جب اس کیس کو کال کیا گیا تو خواجہ حارث جو چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور اس کے بعد عدالت نے اب فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا ہے اور 12:30 بجے کہا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ اچھا، تو عادل کوئی معاون وکلا بھی نہیں آئے، کیا معاملات رہے؟ مطلب لیگل جو ٹیم تھی خواجہ حارث کی اس میں سے کوئی بھی نہیں آیا؟ 10:30 بجے جب کیس کال کیا گیا تھا تو ایک جونیئر وکیل ہیں، گوہر علی خان کے جونیئر ہیں، ایسوسیٹ وکیل ہیں خالد یوسف، وہ عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ خواجہ حارث جو ہیں وہ احتساب عدالت میں مصروف ہیں۔ جو القادر ٹرسٹ کیس اور توشاخانہ نیب کیس احتساب عدالت میں بھی لگا ہوا تھا، تو وہاں پر اس کی ہیئرنگ تھی، وہاں پہ خواجہ حارث جو ہیں وہ مصروف ہیں، یہ بتایا گیا ایسوسیٹ وکیل کی جانب سے، جس کے بعد عدالت نے کہا تھا کہ 12 بجے تک میں ویٹ کروں گا خواجہ حارث کا، اس کے بعد فیصلہ جو ہے محفوظ کر لوں گا۔ اب فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ابھی 12 بجے جب عدالت لگی تھی تو جو امجد پرویز ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے احتساب عدالت سے بھی چیک کیا ہے، اس کے عدالتی عملے سے خواجہ حارث جو ہیں وہ وہاں پر پیش نہیں ہوئے، لہذا اس عدالت کے ساتھ جو غلط بیانی ہے وہ بھی کی گئی ہے۔ یہ امجد پرویز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو جونیئر وکیل نے کہا تھا کہ خواجہ حارث احتساب عدالت میں مصروف ہیں، یہ غلط بیانی کی گئی ہے عدالت کے ساتھ، جس کے بعد اب فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا گیا ہے اور اب فیصلہ جو ہے بتایا ہی گیا ہے عدالت کی جانب سے کہ 12:30 بجے یہ فیصلہ جو ہے سنایا جائے گا۔ اس وقت یہاں پر پولیس کی بھی بھاری نفری یہاں پر تعینات کی گئی ہے، کمرہ عدالت میں بھی پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ موجود ہے، لہذا اب 12:30 بجے اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ اچھا عادل، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ذرا سمجھائیے گا، کل جو 8 درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جن پر فیصلہ جاری کیا، اس میں سے ایک درخواست میں حق دفاع بحال کیا گیا اور کہا گیا کہ چیئرمین تحریک انصاف کو ان کے گواہوں کو سنا جائے، تو اس طرح سے یہ جو ہمایوں دلاور کی کورٹ ہے یہاں پر معاملات ریورس نہیں ہوئے، انہوں نے سننا نہیں تھا؟ ذرا اس کو کلیئر کیجیے گا۔ دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا گزشتہ روز کا جو آرڈر تھا اس میں ایک تو یہ آرڈر تھا جو قابل سماعت قرار دیا گیا تھا، قابل سماعت قرار ہے یا نہیں یہ توشاخانہ کیس، اس حوالے سے ایک فیصلہ تھا، اور وہ فیصلہ جو ہے 8 جولائی کا سیشن عدالت کا فیصلہ ہے، جو سیشن عدالت نے 8 جولائی کو قابل سماعت قرار دیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا اور اس پر فیصلہ آیا ہے کہ سیشن عدالت نے ہی واپس سن کر آج کا دن مقرر کیا گیا تھا، واپس وکلا کو سننے کے لیے جو چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل ہیں ان کو سننے کے لیے یہ مقرر کیا گیا تھا آج کا دن، اور کہا گیا تھا کہ 8:30 بجے حاضری جو ہے وہ یقینی بنائی جائے اور ان کو سن کر 8:30 بجے حاضری یقینی بنانے کا کہا گیا۔ عادل، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا، نہ لیگل ٹیم آئی ہے اور نہ ہی چیئرمین تحریک انصاف خود یہاں پہنچے ہیں۔ معاملات جو ہیں وہ اس وقت دلچسپ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور 12:30 بجے کا وقت بھی دے دیا گیا، یعنی کہ اب سے 15 منٹ بعد توشاخانہ کیس کا فیصلہ جج ہمایوں دلاور کی عدالت سے جاری کر دیا جائے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد غلام مرتضیٰ نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان سے تازہ ترین تفصیلات جان لیتے ہیں۔ غلام مرتضیٰ، کہیے گا اس وقت صورتحال ہے کیا؟ بختر بند گاڑی بھی پہنچا دی گئی ہے اس وقت ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ سے باہر اور سیکیورٹی بھی بیف اپ ہے، 15 منٹ بعد فیصلہ آ رہا ہے، کیا ماحول ہے، کیا خبریں ہیں؟ بالکل
توشہ خانہ کا جو فیصلہ ہے وہ 12:30 بجے کا جج جو سیشن جج ہیں ڈی سی سیشن جج ہمایوں دلاور انہوں نے اس کا ٹائم دیا ہے. اس سے ایک روز پہلے کل کی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ آپ وہاں پہ جائیں اور ایڈیشنل سیشن جج جو ہے وہی یہ کیس دوبارہ سنیں گے. اس حوالے سے کیونکہ درخواست دائر کی گئی تھی لیکن بعد ازاں وہ درخواست جو ہے سپریم کورٹ آف ہائی کورٹ نے نپٹا دی. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایک درخواست دائر کی گئی ہے اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کے جو جج ہیں ان کو تبدیل کیا جائے, لیکن ابھی تک نہ درخواست جو ہے وہ لگی ہے وہاں پہ اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی فردر جو صورتحال ہے وہ سامنے آئی ہے. یہاں پہ جو سیشن جج کی عدالت ہے یہاں پہ خاصی سیکورٹی بیف اپ کی گئی ہے. بلایا گیا تھا جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں ایکیوزڈ ہیں ان کو بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ بلایا گیا تھا دیگر جو وہاں پہ نیب کی ٹیم ہے یا دوسری ٹیم ہے ان سب سے کہا گیا تھا کہ آپ اس حوالے سے یہ کیا جائے. لیکن یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جو صورتحال ہے اس کے مطابق ہمیں بتایا گیا کہ آج وہ پیش نہیں ہوں گے. صاحب کی طرف آئیں گے, جسٹس شائخ عثمانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. جسٹس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقینی طور پر یہ انتہائی اہم نوعیت کا کیس ہے اور اس میں بار بار بلایا گیا ہے ملزم کو, وہ پیش نہیں ہوئے, آج کا بھی وقت دیا گیا, فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو ایکس پارٹی ڈیسیجن ہوگا یہ ڈیفینیٹلی کورٹ آف لاء میں چیلنج تو کیا جائے گا, اس کا مستقبل کیا ہے؟ یہ دیکھا جا رہا ہے ابھی تک جو پروگریس ہو رہی ہے اس سے کہ پی ٹی آئی کا مقصد صرف ایک ہی ہے, وہ یہ کہ اس میں فیصلے کو ڈیلے کیا جائے, یہ ان کا مقصد ہے. تو اب اس کے لیے انہوں نے ابھی سپریم کورٹ میں بھی فائل کر دی ہے, انہوں نے اپیل لاہور ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف, تو وہ تو ابھی لگی نہیں ہے. تو اب جہاں تک سیشن کورٹ ہے اس نے تو اپنا فیصلہ کرنا ہے, اور اس نے 2 دفعہ موقع بھی دیا جو میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی پر, تو ابھی تک تو وہ نہیں آئے, 11:30 تک تو نہیں آئے اور 12 بجے تک بھی نہیں آئے. تو اب 12:30 بجے انہوں نے رکھا ہے فیصلہ, دیکھیں فیصلہ کیا ہوتا ہے. اب وہ میں تو نہیں کہہ سکتا کیا فیصلہ ہوگا, لیکن بصورت یہ صحیح بات نہیں ہے. کورٹ کے اندر جب بلایا ہوتا ہے تو انسان کو چاہے اس کے خلاف فیصلہ ہو یا اس کے فیور میں ہو, اس کو موجود ہونا لازمی ہے, یہ ایک ضروری چیز ہے. لیکن انفارچونیٹلی آج کل کچھ ایسے حالات ہیں کہ یہ سب چیزیں جو نارمل طریقے ہیں اس سے الگ چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جو حالیہ صورتحال ہے جسٹس صاحب, اس میں اگر دیکھا جائے مجموعی طور پر جو لوور کورٹس ہیں ان کو آپ نے نہیں دیکھا کہ انہیں چیلنج کیا گیا, بار بار ان کے کال اپ نوٹسز کو اگنور کیا گیا, اور کوشش یہ رہی کہ ہائی کورٹ کم از کم یا پھر زیادہ سے زیادہ سپریم کورٹ کے ذریعے معاملات کو جو ہے وہ لے کے چلا جائے. یہ کتنا غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے اگر اس کو اپر کورٹس نے انٹرٹین کیا, لوور کورٹس کو بلڈوز کرنے کی کوشش کو لوگوں کی طرف سے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ عام طور سے طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایسے انٹرلاکٹری آرڈر پاس ہو جائے جو کہ کوئی خاص زیادہ نہیں ہے اس کی, تو ڈسٹرکٹ کورٹ کے لیول پر, تو ہائی کورٹ اس کو عام طور سے انٹرٹین نہیں کرتی تھی اپنی. یہ نارمل پروسیس تھا, کیونکہ ہائی کورٹ سے تو آدمی اس وقت جاتا ہے جب کوئی فیصلہ ہو جائے اس کے خلاف, تو عام طور سے تو پہلے انٹرٹین نہیں ہوتی تھی ایسی. لیکن اب چونکہ یہ ہماری کورٹ کے اندر پولیٹیشین ہر دوسرے دن پہنچ جاتے ہیں, سپریم کورٹ تک چلے جاتے ہیں, تو کچھ ہماری کورٹ بھی کوئی طور طریقہ کچھ بدل گیا ہے جو کہ میرے خیال میں انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے اور کورٹ کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے. تو اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کیا کیا جائے, یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں کتنا امپورٹنٹ ہے اس چیز کو دیکھنا کہ ہائی کورٹ نے بھی اس چیز کو انٹرٹین کیا, نہ صرف انٹرٹین کیا بلکہ سپریم کورٹ نے بھی اس معاملے کو انٹرٹین کیا, اور پھر سماعت کرنے کے بعد کہا کہ آپ ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں, اور کہا کہ اس سماعت کی جو ہوئی ہے اسے یہ سمجھا جائے کہ سماعت ہوئی نہیں. یہ بھی بڑی الارمنگ سچویشن ہے جسٹس صاحب. جی آئی نو, سو مینی چیزیں ہیں اس میں جو نہیں ہے, لیکن بات صرف ان کو اپیئر تو ہونا چاہیے تھا ڈیفینیٹلی, چاہے جو بھی ہو. اچھا, اس میں جو آج کی جو کارروائی ہے, اس میں جو فیصلہ ہو جائے گا, اس کے بعد اس میں یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں؟ کل کے فیصلے میں 2014 کی جو جسٹس ہمایوں دلاور, جج ہمایوں دلاور ہیں, ان کی فیس بک پوسٹ کو لے کے کہا گیا کہ اس پر تحقیقات کی جائیں, دیگر چیزیں کی جائیں. تو یہ ایک جو اپیل ہے چیئرمین تحریک انصاف کی, اس کو تگڑا بناتی ہے اس آج کے فیصلے کے خلاف جب وہ ہائی کورٹ جائیں گے یا سپریم کورٹ جائیں گے؟ نہیں, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو جب تک کہ ایک اپیل ایکچولی وہ سپریم کورٹ ایکسیپٹ نہیں کرتی, اس وقت تک تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پیس آف پیپر,
तो अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम ये कोर्ट अलग बात में है कि लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है कि डायरी नंबर उन्होंने लगा दिया, होपफुली मैक्सिमम मंडे को समाप्त कर वो देंगे। लगा दिया, लेकिन अभी तक जज के सामने तो पेश नहीं हुआ। तो अगर नहीं पेश हुआ और अगर 12:30 से पहले वहाँ से ऑर्डर हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर जो सेशन कोर्ट है वो अपना ऑर्डर पास कर सकती है, जो भी चाहे। ठीक है, और ये जो तोशाखाना का मामला है, फौजदारी कार्रवाई है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? कितना संगीन मामला है एक सियासतदान के लिए? क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुस्तकबिल में अगर वो इस सिलसिले में हर कोर्ट से उनके खिलाफ ही फैसला आता है? देखिए, बात यहाँ पे बहुत सिंपल है। हमारे जो पीटीआई के चेयरमैन हैं वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर इलेक्शन हुए तो वो यकीनन जीत जाएंगे उनकी नज़र में। तो वो समझते हैं कि जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है वो उनको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करेगी, और वो समझते हैं तोशा खाना का जो केस है वो उस सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन वो इस चीज़ को इस नज़र से नहीं देखते कि तोशा खाना वाला केस जो है वो तो एक पर्सनल जो उनके एक्ट्स हैं चेयरमैन पीटीआई के, सियासी नहीं, पर्सनल एक्ट्स हैं, उसके बेसिस पर ये बना है केस। और उसमें अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि उसमें कोई गलती है। अगर गलती है तो उसको चाहिए था, उनको प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक तो प्रूव नहीं हुई। जो उन्होंने 342 की जो स्टेटमेंट दी थी उससे भी कोई खास उनको फायदा नजर नहीं आ रहा। तो अब ये क्यों कर रहे हैं? यकीनन इसी बात से कर रहे हैं कि इस मामले को इतना डिले किया जाए कि ये। लेकिन सर ये तो फिर डिले तो नहीं होता ना, कोर्ट के पास, कोर्ट का तो प्रोग्रेटिव है कि वो एक्स पार्टी पे डिसीजन ले ले बार बार बुलाने के बाद। हाँ, वो तो कर लेंगे, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं डिले करने की। अब जो अपील जो फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, हो सकता है अगर 10 मिनट में कोई वहाँ से इंटरिम ऑर्डर आ जाए, यही पॉसिबल। चलें, बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अब से कुछ देर बाद जज हुमायूं दिलावर की अदालत से तोशाखाना केस का जो फैसला है वो जारी कर दिया जाएगा। इस मामले में बार बार चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तलब किया गया लेकिन वो पेश नहीं हुए। अलबत्ता कमरा अदालत में मुआविन खुसूसी अता तारड़ मौजूद रहते थे और इस केस की कार्रवाई को देखते रहे। आज भी उन्होंने कमरा अदालत के बाहर गुफ्तगू की और कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना से चोरी की है। रियासत मदीना के दावेदार की चोरी पकड़ी जा चुकी है। सरबराह तहरीक इंसाफ ने अपने असास भी फराहम की जा रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ट्रायल कोर्ट के फैसले से कबल हाई कोर्ट दरख्वास्त दे दी जाए। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा क्या, आप भी सुने। एक साबित है और मुल्जिम ऐसा है कि जिसने 342 का अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, जो मुल्जिम को एक दफा का मौका दिया जाता है ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, और उस पे साइन किया। स्टेटमेंट पे साइन करने का मतलब ये है पर्दे जुर्म को भी तस्लीम किया। तोशाखाना के हवाले से जैसे ही ये केस हतमी मराहिल में दाखिल हुआ है तो वो अदालत से गायब और वकील भी भाग गए हैं। और भाई चोरी आपने की है, कौम को आप पे एतमाद नहीं है। तोशाखाना के तहफ़ आपने बेचे हैं, आपने उनको डिक्लेयर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हुक्म अदूली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की हुक्म अदूली, और ट्रायल कोर्ट से फरार, ट्रायल कोर्ट से गायब, ना खुद ना वकील। मिस डिक्लेरेशन का चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया है, अपील दायर कर दी है। और इस सिलसिले में लेटेस्ट अपडेट ये है कि ख्वाजा हारिस एडवोकेट की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो दरख्वास्त दायर की गई उसको डायरी नंबर भी लग गया है, लेकिन अभी तक इससे मुताल्लिक ये फ़ैसला नहीं हुआ कि इस पर समाअत कब होगी। लेकिन डायरी नंबर लग जाने के बाद उमूमी तौर पर जो नेक्स्ट वर्किंग डेज़ होते हैं उसमें केसेस को सुन लिया जाता है। लेकिन आज ये हंगामी नौइयत का मामला है क्योंकि 12:30 बजे फ़ैसला आने जा रहा है। अब से कुछ देर पहले जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी कि अगर 12:30 बजे से पहले कोई इंटरवीन करता है तो मामलात और हैं, लेकिन अगर जो सेशन कोर्ट है वो अपना फ़ैसला जारी कर देती है तो फिर वो फ़ैसला अपनी जगह मौजूद रहेगा और उस पर अमल दरामद होगा अनटिल और अनलेस जो अपर कोर्ट है वो उसको सुन न ले, उस मामले पर जो है वो अपील के ज़रिए सेशन कोर्ट के फ़ैसले को उड़ा ना दे। तो यकीनी तौर पर अब से तकरीबन 6 मिनट बाद जज हुमायूं दिलावर के दिए गए वक्त के मुताबिक फ़ैसला जारी कर दिया जाएगा। सेशन कोर्ट पर हमारी नज़र है, लेकिन दीगर जो इंतहाई अहम नौइयत के मामला हैं आज के, उससे मुतालिक भी आपको ज़रा अपडेट करें तो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास इस वक्त जारी है और इस इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद हैं, वफाकी वज़रा मौजूद हैं और ये इजलास आज के रोज़ ये फ़ैसला करेगा कि जो डिजिटल मरदमशुमारी हुई है ताज़ा तरीन, उसको एक्सेप्ट करते हुए नई हल्का बंदियों के ज़रिए आइंदा इंतखाबात पर जाया जाए या फिर जो 2017 की मरदमशुमारी है उसके ज़रिए इसको एग्जीक्यूट किया जाए नए इलेक्शंस को। मामलात अब तक हैं क्या? ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, आगाह कीजिए, इजलास जारी है, क्या खबरें हैं वज़ीर आज़म हाउस से?
جی بالکل، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اس وقت اس اجلاس میں موجود ہیں. چاروں صوبوں کے جو چیف سیکرٹریز ہیں وہ بھی اس حوالے سے وہاں پہ موجود ہیں. فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جو وفاقی ادارہ شماریات کے حکام ہیں وہ بریفنگ دے رہے ہیں ڈیجیٹل مردم شماری کے اوپر. اور اس اجلاس میں خصوصی طور پہ بلایا گیا ہے مشیر امور کشمیر جو ہیں انہیں بلایا گیا ہے. قمرالزمان طاہرہ کو، وزیر ہوا بازی خواجہ سعد رفیق اور سید نوید قمر بھی اس اجلاس میں موجود ہیں. ان کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ ساگدار بھی شریک ہیں. کچھ جو حکام ہیں عسکری اور اعلیٰ سول حکام کی شرکت بھی اس میں ہے اس وقت. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مردم شماری کی جو ڈیجیٹل مردم شماری کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ ہیں ان کے تحفظات ہیں وہ اپنے تحفظات سے آگاہ کر رہے ہیں. اجلاس میں وفاقی ادارہ شماریات کی طرف سے بریفنگ دی جا رہی ہے جو نئی مردم شماری ہے اس سے متعلق، اور باقی لوگ جو ہیں فریقین جو ہیں اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. یہ اجلاس جاری ہے. بہت شکریہ غلام مرتضیٰ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا بھی ایک مشترکہ اجلاس ہوا ہے. پارٹی رہنماؤں کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشاورت کی اور کہا کہ نگران وزیر اعظم اور نگران سیٹ اپ سے متعلق جو اتحادیوں کی رائے ہے وہ یہ ہے. البتہ اپنی پارٹی سے بھی انہوں نے مشاورت کی اور ان ناموں کو شیئر کیا اور اپنی پارٹی کے جو رہنما ہیں ان سے اس صورتحال میں جو ان کا مشورہ ہے ان کی رائے ہے وہ جاننے کی کوشش کی. دوسری طرف نگران وزیر اعلیٰ کا معاملہ بھی اس وقت جو ہے زیر بحث ہے. سندھ میں کراچی میں اس سلسلے میں مسلسل ملاقاتیں ہو رہی ہیں. متحدہ قومی موومنٹ اور GDA کے درمیان متحدہ اپوزیشن ہے. یہ ابھی ایک نام سامنے آ رہا ہے، سابق بیوروکریٹ ہیں یونس ڈھاگا، ان کو نگران وزیر اعلیٰ کے لیے اس وقت کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اور یہ نام جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے GDA اس کی جانب سے متحدہ رہنماؤں کو دیا گیا ہے. آج بھی اس سلسلے میں ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے. یونس ڈھاگا وفاقی سیکرٹری خزانہ رہ چکے ہیں اور اس وقت GDA نے ان کا نام دیا ہے. آفتاب مغیری ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے لیٹسٹ اپڈیٹ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آفتاب، بتائیے گا کتنا سنجیدہ نام ہے یہ GDA کی طرف سے اور کتنا قابل قبول ہے یہ MKM کے لیے؟ دیکھیں جی، اس وقت طے ہے کہ وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ سندھ میں جو ہے ناموں کی تلاش ہے اور اس شخص کی تلاش ہے کہ اگلا جو ہے سندھ کا وزیر اعلیٰ نگران کون ہوگا. جبکہ GDA کی طرف سے اور MKM کی جانب سے بڑا اہم نام آج ہی سامنے نظر آیا ہے یونس ڈھاگا، جو کہ جو ہے DC کا جو ہے خیرپور بھی رہے اور سندھ کے مختلف محکموں میں جو ہے وہ سیکرٹری بھی رہے اور بڑی جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ بیوروکریسی اور خاص طور پہ ایڈمنسٹریشن کے تجربے کار شخصیت کے مالک ہیں. مگر یہ نام کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک جو سامنے آیا ہے، دو مزید نام جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بھی مشاورت کرے گی سابق صدر آصف زرداری اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے. وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے جو نام انہوں نے شارٹ لسٹ کیے ہیں جن میں ممتاز علی شاہ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کا نام بھی جو ہے سر فہرست ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. وہ سابق چیف سیکرٹری رہے سندھ کے، ان کا بھی نام جو ہے اس وقت سامنے آ رہا ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف ذرائع جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو مختلف نام اس وقت لیے جا رہے ہیں اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ کسی ایک نام پر اتفاق ہو جائے. ابھی اپوزیشن نے اپنے نام تجویز کرنے ہیں، پھر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مشاورت ہوگی. آفتاب مغیری آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. لاہور کی اسپیشل کورٹ سینٹرل میں چودھری پرویز الہی اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی ہے اور FIA نے پرویز الہی کے شریک ملزموں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی غیر قانونی تسلیم کر لی ہے. عدالت نے مونس الہی کو بھی اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کالعدم کر دی ہے. عدالت نے آئندہ سماعت پر FIA سے ملزموں کی طلبی کے نوٹسز پر عمل کی رپورٹ بھی مانگ لی ہے. تو منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے اور اس سلسلے میں مونس الہی اشتہاری قرار دیے گئے تھے. اب اشتہاری قرار دینے کی جو کارروائی ہے اسے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے لاہور کی اسپیشل کورٹ سینٹرل کی جانب سے. اور اس سلسلے میں ساتھ ساتھ جو دیگر ملزمان ہیں ان کی پیشی سے متعلق FIA کو کہا گیا ہے کہ وہ ہر صورت جو ہے ان کے چالان لے کر آئے. آج بھی کمرہ عدالت میں جو معزز جج ہیں انہوں نے پوچھا کہ چالان کدھر ہے، تو اس سلسلے میں پروسیکیوٹر نے بتایا کہ دو ملزم اشتہاری ہیں، ان کے ایڈریس پیش کر رہے ہیں. ماتحت عدالت سے دو ملزموں کے وارنٹ گرفتاری لیے گئے تھے لیکن ان کے ایڈریسز پر ابھی تک اس کی تعمیل نہیں ہوئی. تو عدالت نے کہا کہ اگلی سماعت پر آپ یہ چالان لے کر آئیں اور دیگر جو ملزمان ہیں ان سے متعلق پیش رفت رپورٹ بھی پیش کی جائے. عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ سیشن کورٹ نے توشہ خانہ کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. جج ہمایوں دلاور نے اس معاملے کی سماعت کی. آج چیئرمین PTI کو پیش ہونا تھا، ان کی لیگل ٹیم تک پیش نہ ہوئی، بار بار مہلت دی گئی اور بالآخر جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ محفوظ کیا جسے اب جاری کر دیا گیا ہے. عمران خان کے جو وکیل ہیں، سابق وزیر اعظم کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث،
وہ آج کے روز پیش نہیں ہوئے. ان کی لیگل ٹیم سے جو اسسٹنٹس تھے وہ پیش ہوئے, ایسوسیٹ ایڈوکیٹس جو تھے وہ پیش ہوئے, لیکن بہرحال عدالت کو بار بار گھمایا گیا, بتایا گیا کہ خواجہ حارث فلانی عدالت میں اس وقت مصروف ہیں, دیگر جو لوگ ہیں وہ نہیں آ سکے ہیں. اس وقت تازہ ترین خبر آ رہی ہے کمرہ عدالت سے. جج ہمایوں دلاور نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ملزم نے جھوٹا ڈکلیریشن دیا ہے. جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں توشہ خانہ فوجداری کیس کا معاملہ, اور اس پر اب فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر الزام ثابت ہوتا ہے, ملزم نے جھوٹا ڈکلیریشن دیا. جج ہمایوں دلاور نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے توشہ خانہ فوجداری کیس کا معاملہ جس پر مسلسل سماعت ہوتی رہی, آج بالآخر اس کا سیشن کورٹ سے فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ریفرنس پر اس معاملے کو سنا گیا اور جج ہمایوں دلاور کی عدالت سے سابق وزیر اعظم سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان پر توشہ خانہ کا الزام درست ثابت ہوتا ہے, انہوں نے جھوٹا ڈکلیریشن دیا ہے. انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ, سابق وزیر اعظم کی آئندہ سیاست کے لیے انتہائی اہم کیس جس میں انہیں بار بار طلب کیا گیا لیکن وہ پیش نہ ہوئے. فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. فیصلے کے مطابق ملزم نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا, جھوٹا ڈکلیریشن دیا. توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر الزام ثابت ہوتا ہے. انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ. اس فیصلے کے بعد سابق وزیر اعظم جو عملی سیاست ہے اس سے نااہل ہو جائیں گے. تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ عدالت نے سابق وزیر اعظم کو 3 سال کی قید سنا دی ہے. سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم کو 3 سال کی سزا سنا دی ہے. 3 سال کی یہ سزا سابق وزیر اعظم کے لیے اس کا اعلان کیا گیا ہے. یہ فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. اس وقت کمرہ عدالت سے جو خبر آ رہی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سابق وزیر اعظم کے خلاف توشہ خانہ فوجداری مقدمے کی سماعت اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں ہوئی اور جج ہمایوں دلاور کی عدالت سے آج یہ فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. جھوٹا ڈکلیریشن فارم دیا گیا, جھوٹا ڈکلیریشن پیش کیا گیا, یہ بھی فیصلے میں لکھا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر یہ الزام ثابت ہوتا ہے. 3 سال کی سزا بھی سنا دی گئی ہے. یہ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے توشہ خانہ کیس سے متعلق. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. توشہ خانہ کے تحائف لینے, انہیں بیچنے اور پھر اس سے حاصل ہونے والی رقم کو ڈکلیئر نہ کرنے کا معاملہ ہے جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسپیکر قومی اسمبلی کے ریفرنس پر سیشن عدالت کو یہ معاملہ بھیجا. سیشن عدالت نے اس معاملے کو سننے کے بعد آج اپنا فیصلہ جاری کر دیا ہے. انتہائی اہم نوعیت کا یہ معاملہ. بیورو چیف اسلام آباد غلام مرتضی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پہلے اس کی لیٹسٹ اپڈیٹس لیتے ہیں, پھر جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ, ان سے بھی بات کریں گے. غلام مرتضی بتائیے کیا لیٹسٹ اپڈیٹس آ رہی ہیں فیصلے سے متعلق؟ جی, فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور فیصلے کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال کی سزا جو ہے وہ دی گئی ہے اور اس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ انہیں جو سزا دی گئی ہے وہ انہوں نے غلط ڈکلیریشن تھی. ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ بھی آ رہی ہے غلام مرتضی کہ وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے ہیں. 3 سال کی سزا ہے اور وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دی ہے. بالکل, ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے ہیں کیونکہ امیڈیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کی ایبسینشیا میں جو سزا سنائی جاتی ہے تو ساتھ ہی ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کی جاتے ہیں کیونکہ وہ آج ان کو بلایا گیا تھا, وہ نہ ان کے وکلا پیش ہوئے, نہ وہ خود پیش ہوئے, نہ کوئی ایسی جو درخواست تھی وہ دی گئی جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ وہ پیش نہیں ہو سکتے. تو اس وجہ سے یہ پنشمنٹ جو سینٹینس ہے یہ ایبسینشیا ہے, غیر حاضری میں ہے. تو غیر حاضری میں جب بھی سزا سنائی جاتی ہے تو ساتھ ہی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے جاتے ہیں. اور آج اگر چیئرمین پی ٹی آئی موجود ہوتے تو ان کو احاطہ عدالت سے ہی گرفتار کر لیا جاتا, لیکن اب فوری طور پہ حکومتی ریٹ جو ہے وہ سامنے آئے گی. عدالتی فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کیا جائے گا اور پھر انہیں جیل منتقل کیا جائے گا. ٹھیک ہے, بیورو چیف اسلام آباد غلام مرتضی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ذرا لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی پر 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا ہے. اس کے علاوہ 3 سال کی انہیں سزا بھی سنا دی گئی ہے. واضح رہے کہ اس کیس میں یہ میکسیمم سزا ہے جو چیئرمین تحریک انصاف کو سنائی گئی ہے. قوانین کے مطابق 3 سال کی سزا ہے جبکہ اس کے علاوہ 1 لاکھ روپے کا میکسیمم جرمانہ ہے, زیادہ سے زیادہ جرمانہ ہے. 1 لاکھ کا جرمانہ کرتے ہوئے 3 سال کی سزا سنائی گئی ہے. توشہ خانہ کیس میں جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ جو محفوظ کیا تھا وہ اب سنا دیا ہے, جاری کر دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر الزام ثابت ہوتا ہے. ملزم نے جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا, جھوٹا ڈکلیریشن دیا. عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال کی سزا سنائی, 1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا اور اب وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے ہیں. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شائق عثمانی صاحب, معاملات آپ کے سامنے ہیں. جو میکسیمم اس کی پینلٹی ہے وہ کی گئی ہے سابق وزیر اعظم پر.
जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे बात करेंगे। इंतहाई अहम नौइयत का मामला, मुल्की सियासत के लिए इंतहाई अहम और उससे ज़्यादा साबिक़ वज़ीर आज़म की जो अमली सियासत है उसके लिए इंतहाई अहम मामला है। तो अब ये फ़ैसला जारी कर दिया गया है, इसमें जो मैक्सिमम सज़ा है इस ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की वो दी गई है, यानी 1 लाख रुपए का ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना हो सकता था, जुर्म साबित होने पर 1 लाख का जुर्माना कर दिया गया है। 3 साल की कैद भी 3 साल की जो सज़ा है वो सुना दी गई है, वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अगर ये 1 लाख रुपए का जुर्माना नहीं देते तो फिर इस सूरत में मज़ीद 6 माह उन्हें जेल काटना होगी, मज़ीद 6 माह की उनके साथ जो है वो जेल लग जाएगी। इस 3 साल में 6 माह का मज़ीद इजाफा हो जाएगा जुर्माना अदा ना करने की सूरत में। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ हैं। गुलाम मुर्तज़ा, कहिएगा, यकीनी तौर पर ये मामला तो खैर ऑलरेडी जा ही चुके हैं कल के लाहौर हाईकोर्ट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मामलात को लेकर, लेकिन ये बड़ा अहम है साबिक़ वज़ीर आज़म की अमली सियासत को लेकर। बिल्कुल, ये जो फैसला है ये इनके अगली जो सियासत है उसका भी तयन करेगा, क्योंकि इस फैसले में जो कन्विक्शन होती है किसी भी लिहाज से, वो सबसे पहले तो उसको देखा जाता है। ये पनिशमेंट भी है, कन्विक्शन भी है, यानी कि अब वो इस हवाले से किसी भी अवामी ओहदा रखने के हवाले से फिलहाल नाअहल तसव्वुर होंगे, क्योंकि यही जो फैसला है इसकी कॉपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगी। और इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 174 के तहत ये सजा दी गई है, और इलेक्शन जो कमीशन है वो अब इनको नाअहल भी करेगा, क्योंकि इसी के ऊपर दरखास्त जो दी जाएगी, कहा जाएगा कि 3 साल की सजा सुनाई गई है अदालत से, और ये जो जुर्माना है वो भी इनको हुआ है। और इसके साथ साथ 1 लाख जुर्माने के साथ ये भी कहा गया है कि फौरी तौर पे इन्हें गिरफ्तार किया जाए, वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गई है। IG इस्लामाबाद को हुक्म दिया गया है कि वो इन वारंट की फौरी तामील करवाएं। इस तरह से ये नजर आ रहा है कि आज चेयरमैन PTI जो है वो आज गिरफ्तार भी होंगे। 3 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है। और सबसे अहम इस बात में जो फैक्ट्स ऑफ लॉ हैं वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये जुर्म किया है, जुर्म इनसे सरजद हुआ है, और इसके साथ साथ इन्होंने झूठा बयान हल्फी अदालत में भी जमा कराया। इलेक्शन कमीशन यकीनी तौर पर ये कन्विक्शन जो है ये उनका पीछा करेगी, और इसको अब उन्हें अगर एपीलेट फोरम में जाते हैं तो इसको साबित करना होगा, जो वो इस सेशन कोर्ट में नहीं कर सके। आदिल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आदिल साहब, यकीनी तौर पर ये मामलात पहली बार तो नहीं हो रहे पाकिस्तानी सियासत में, लेकिन ये बड़ा हैरान कुन है इसमें कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाले पर आज अपना इल्ज़ाम साबित हुआ और वो अपना दिफा भी ना कर सका। ये कन्विक्शन पीछा करेगी साबिक़ वज़ीर आज़म का, उनकी जमात का, और नाअहली की सूरत उन्हें इसका खमियाजा भुगतना होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो चेयरमैन PTI हैं वो मुसलसल कोशिश करते रहे इस केस को डिले करने के लिए। आज भी जब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसके जो दोबारा सेशन कोर्ट का फैसला कालअदम करार देकर उनको दोबारा पेश होने की हिदायत की, लेकिन उसके बावजूद वो आज सेशन कोर्ट में पेश नहीं हुए, और उन्होंने एक दफा फिर आज फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था उसके अगेंस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो वो मुसलसल यही कोशिश करते रहे, बजाय इसके कि इसको अपने केस को फैक्ट्स एंड फिगर से गलत साबित करने की कोशिश करते और अपनी बेगुनाही को साबित करने की कोशिश करते। वो उनको अंदाजा था, कल उन्होंने पहले ही जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया तो तहरीक इंसाफ ने जो है वो इस फैसले पर अपना इत्मीनान शो किया, और जो जज हैं हुमायूं दिलावर उन पर भी अपना इत्मीनान शो किया। तो अब भी मेरा ख्याल है उनका यही स्टांस होगा कि ये यकतरफा सजा सुनाई गई है, और इस फैसले के खिलाफ उनके पास अदालती ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन अहम सूरत हाल यह है कि आज उनकी गिरफ्तारी जो है वो मुतवक्का है, और उनको चूंकि 3 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। अब देखते हैं मामला लीगल से कानूनी, उनको सजा याफ्ता हो गए हैं, पहले मुल्जिम थे अब मुजरिम हो गए हैं, तो उनको उसके सियासत पर तो यकीनी तौर पे असरात मुरतब होंगे, और ये तवक्का भी की जा रही थी कि उनको तो शाखाना में जो है वो सजा हो जाएगी, और वही हुआ कि उनको सजा हो गई है। इसमें जो सियासी सूरत हाल है, उनके जो मुखालफीन हैं वो भी यही कहते थे कि उनको जो है अदालतों की तरफ से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन इस फैसले के बाद जो सियासी मुखालफीन हैं उनके लिए जो सियासत में जो रस्ते हैं वो थोड़े से क्लियर हो गए हैं। उनकी ख्वाहिश भी थी कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है उनके साथ वही सलूक किया जाए जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ किया गया था जब उन्हें 2017 में नाअहल किया गया था। तो अब देखते
دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کتنی جلدی اس معاملے کو ہائی کورٹ پہ لے کے جاتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کو کس طرح سے پروسیڈ کرتا ہے. اس کے بعد ہی کوئی ان کو ہو بھی سکتا ہے، ریلیف بھی مل سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس فیصلے کو برقرار رکھے. تو ابھی معاملہ چلنا شروع ہے. قانونی، آئینی اور سیاسی طور پر جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے بری صورتحال ہے. اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج 9 اگست کو جو ہے وہ اسمبلی میں تحلیل ہو جائے گی، اس کے بعد ملک میں ایک الیکشن کی سی صورتحال ہوگی، اس میں تحریک انصاف اپنے مقدمات سے نمٹ رہی ہوگی اور وہ سیاسی طور پر جو ہے وہ عملی سیاست میں حصہ نہیں لے سکے گی. اچھا، اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں عادل، وہ یقینی طور پر عملی سیاست والا جو معاملہ ہے، آپ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی مثال دی. اگر یہ نااہلی ہو جاتی ہے اس فیصلے کے بعد، اپیلیٹ فورم بھی اس کو برقرار رکھتا ہے، تو یقینی طور پر پارٹی امور چلانے کے لیے بھی وہ اہل نہیں ہوں گے. تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا پی ٹی آئی میں بھی. دیکھیں، تحریک انصاف میں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے نیچے کسی قیادت کو جو ہے وہ تیار نہیں دیا، پنپنے ہی نہیں دیا. جی، تو جس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کے بغیر بالکل ادھوری ہے، اور جو بھی قیادت کسی بھی شکل میں آئے گی وہ اس طریقے سے پارٹی کو رن نہیں کر سکے گی جس طرح سے چیئرمین پی ٹی آئی چلا رہے تھے. تو عدم اعتماد جو ہے نا عمران خان کا اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر پہلے سے ہی موجود ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ، ان کو اس چیز کا اندازہ تو تھا کہ یہ توشہ خانہ کا فیصلہ جو ہے ان کے خلاف آنے والا ہے، اور اس لیے وہ بار بار کبھی ہائی کورٹ کا کبھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے. لیکن اب انہوں نے اس کی ایک متبادل ارینجمنٹ تو کیا ہوا ہے، لیکن دوسری صورتحال یہ ہے کہ جو قیادت اس وقت اویلیبل ہے یا مفرور نہیں ہے، اس میں صرف شاہ محمود قریشی ہی ایک واحد آپشن ہے جو موجود ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے ان پر کتنا ٹرسٹ کر کے ان کو کمانڈ سونپتی ہے، یا کسی نئی چہرے کو جو ہے وہ قیادت دیتی ہے، اور اس قیادت کو جو ہے وہ پارٹی کس طرح چلا پائیں گے اس صورتحال میں. ٹھیک ہے عادل صاحب، آپ ذرا ساتھ ہی رہیے گا، ہم ریکویسٹ کریں گے. اس وقت عادل سعید عباسی ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں سیشن کورٹ کے باہر سے، ذرا ان سے لیٹسٹ اپڈیٹ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. عادل، کہیے گا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، فیصلہ ذرا بتائیے کیا ہے، کیونکہ آپ کمرہ عدالت میں موجود تھے، اس کو سن رہے تھے. وہ ناظرین جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ابھی، ان کے لیے ذرا اس فیصلے کو دہرائیے. دیکھیے، بڑا فیصلہ جس کا انتظار تھا توشہ خانہ کیس کا، اس کا فیصلہ آج ہمایوں دلاور جو جج ہیں ان کی جانب سے سنا دیا گیا ہے. اور یہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جھوٹا ڈکلیریشن جو ہے وہ جمع کروایا گیا چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے، جس پر وہ سزا کے مرتکب ہیں، اور جو زیادہ سے زیادہ سزا ہو سکتی ہے وہ دی گئی ہے چیئرمین تحریک انصاف کو 3 سال کی سزا اور ساتھ 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے. اور ساتھ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر جرمانہ ادا نہ کیا گیا تو 6 ماہ مزید جو ہے وہ قید کی سزا سنائی گئی ہے. اس کے علاوہ جو آئی جی اسلام آباد ہے ان کو اس جو حکم جاری ہوا ہے سیشن عدالت کی جانب سے، اس پر تعمیل کا بھی حکم دیا ہے آئی جی اسلام آباد کو، اور وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں سیشن عدالت کی جانب سے. اور آئی جی اسلام آباد کو کہا گیا ہے کہ وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد جو ہے وہ کروایا جائے، ہر صورت اس پر عمل درآمد کروایا جائے. آج جو ہے عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف کو بھی طلب کیا ہوا تھا، ان کے وکلا کو بھی طلب کیا گیا تھا. گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ چیئرمین تحریک انصاف کے وکلا کو دوبارہ سن کر قابل سماعت ہونے کی درخواست پر فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے. آج صبح 3 بجے 3 دفعہ یہ کیس جو ہے وہ کال کیا گیا. 8:30 بجے سب سے پہلے اس کیس کو کال کیا گیا، تاہم جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں نہ وہ خود پیش ہوئے، نہ ان کا کوئی وکلا جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے. اس کے بعد عدالت نے 1 گھنٹے کا وقفہ کیا اور مزید وقت دیا چیئرمین تحریک انصاف کے وکلا کو. اس کے بعد 9:30 بجے دوبارہ سماعت کا آغاز کیا گیا. پھر بھی کوئی وکلا جو ہے چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا. اس کے بعد مزید 1 گھنٹہ دیا گیا عدالت کی جانب سے اور انتظار کیا گیا
कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कोई वकील जो है वो अदालत में पेश हों, अदालत की मानत करें और मेंटेनेबिलिटी का जो हाई कोर्ट ने फैसला किया था कि सेशन अदालत दोबारा सुने, उस पर दलाइल जो हैं वो दिए जाएं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से। ताहम कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। उसके बाद मजीद 1 घंटा दिया गया, 10:30 बजे तक का इंतजार किया गया। 10:30 बजे दोबारा केस कॉल हुआ। उसके बाद जो गौहर अली खान है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनके जूनियर वकील अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि ख्वाजा हारिस जो है वो एहतसाब अदालत में मसरूफ है, जिसके बायस वो सेशन अदालत में पेश नहीं हो सकते, लिहाजा मजीद वक्त दिया जाए। जिसके बाद अदालत ने ये रिमार्क्स देते हुए समाअत में वक्फा किया कि अगर जो ख्वाजा हारिस है वो 12 बजे तक पेश नहीं होते तो जजमेंट जो है वो रिजर्व कर ली जाएगी, फैसला जो है महफूज कर लिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ, 12 बजे दोबारा केस जो है वो कॉल किया गया और जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई भी वकील अदालत में पेश नहीं हुआ और जो अदालत है उससे जो फैसला है वो महफूज कर लिया और ये कहा कि 12:30 बजे ये फैसला जो है सुनाया जाएगा। इस मौके पर जो अमजद परवेज है इलेक्शन कमीशन के वकील, वो भी अदालत में पेश हुए थे। उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि जो जूनियर वकील इमरान खान जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश हुए थे अदालत में 10:30 बजे, उनकी जानिब से झूठा जो गलत बयानी है वो की गई है और अदालत को गलत बयानी की गई है कि ख्वाजा हारिस जो है वो एहतसाब अदालत में मसरूफ है। हमने एहतसाब अदालत के अदालती अमले से चेक किया है, ख्वाजा हारिस जो है वहाँ पर पेश नहीं हुए। ये अमजद परवेज इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत को बताया गया, जिसके बाद आज के दिन आदिल जो आज के दिन की जो समाअत थी या कार्रवाई थी जिसके लिए जो बैरिस्टर्स हैं उन्हें बुलाया जा रहा था या साबिक वज़ीर आज़म को बुलाया गया था, ये कल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत की रोशनी में उन्हें मौका दिया गया था जिसको उन्होंने खुद अवेल नहीं किया, ऐसा ही है सादा अल्फाज में? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा सेशन अदालत को ये कहा था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला को और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सुनकर दोबारा जो है काबिल समाअत पर फैसला जो है वो किया जाए। लिहाजा गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने इसी बात पर एडजर्न की थी जो कोर्ट है कि आइंदा हफ्ते का रोज़ जो आज का दिन है उसको चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके वकला दोनों को तलब किया गया था और अदालत की जानिब से बाकायदा ये कहा गया था कि पहले काबिल समाअत पर दलाइल सुनेंगे, ख्वाजा हारिस जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील हैं उनके दलाइल सुनकर उस पर फैसला करेंगे, उसके बाद जो तोशाखाना केस का फैसला है वो सुनाया जाएगा। लिहाजा आज उसी तरह हुआ, 8:30 बजे केस कॉल हुआ, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से 12 बजे तक कोई भी वकील अदालत में पेश नहीं हुआ और ना वो खुद अदालत में पेश हुए। लिहाजा उसके बाद अदालत ने फैसला जो है महफूज किया। हर तरह का हक जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को दिया गया, अदालत की जानिब से वेट किया गया। 3 दफ़ा जो है अदालत को मनसूख किया गया, समाअत में वक्फा किया गया, इंतज़ार किया गया चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, लेकिन कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद फैसला जो है महफूज किया गया और 12:30 बजे ये फैसला सुनाया गया। और 3 साल की सज़ा जो है, सबसे ज़्यादा सज़ा इसमें जितनी हो सकती थी ज़्यादा से ज़्यादा वो सज़ा सुनाई गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 3 साल की सज़ा सुनाई गई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है और अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाता चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से तो 6 माह मजीद कैद की सजा भी सुनाई गई है। इसके अलावा IG इस्लामाबाद को इस हुक्म की तामील का भी हुक्म दिया गया है और वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं सेशन अदालत की जानिब से और IG इस्लामाबाद को ये हिदायत दी गई हैं, बाकायदा हुक्म दिया गया है कि वारंट गिरफ्तारी पर अमल जो है वो अमल दरामद पूरा करवाया जाए। जी ठीक है आदिल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, थोड़ा सांस भी लीजिए, हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं, आपसे लेटेस्ट जो मामलात हैं उनको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है, 2 टोक है कि कल के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में जो 8 दरख्वास्तें दायर की गई थी मुख्तलिफ मुतफ़र्रिक़, उन पर फैसला जारी किया और सेशन कोर्ट को ये कहा गया कि आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सुने। लेकिन आज के रोज़ जब बुलाया गया, वक्त दिया गया, तो न सिर्फ खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ पेश नहीं हुए बल्कि जो उनकी काउंसिल थी, उनके जो वकला थे ख्वाजा हारिस साहब, जिन्हें आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं,
وہ بھی پیش نہیں ہوئے، بلکہ خواجہ حارث کی ٹیم کی جانب سے خواجہ حارث کو یہ بتایا گیا، جو معزز جج ہیں انہیں بتایا گیا کہ خواجہ حارث جو ہیں وہ متعلقہ عدالت میں نہیں آ سکتے کیونکہ اس وقت وہ احتساب عدالت میں، جبکہ وہ احتساب عدالت میں بھی موجود نہیں تھے۔ تو خواجہ حارث نے اس اتنے بڑے کیس کے آخری روز کورٹ روم میں آنا مناسب نہیں سمجھا، چیئرمین تحریک انصاف نے کورٹ روم آنا مناسب نہیں سمجھا اور پھر ایکس پارٹی ڈیسیجن لے لیا گیا۔ جج ہمایوں دلاور بار بار یہ بات کرتے رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں آئے تو میں فیصلہ محفوظ کر لوں گا، اگر آپ نے موقف نہ دیا، بیان ریکارڈ نہ کروایا، اس معاملات پر جو بھی پروسیڈنگ ہے اس کا حصہ نہ بنے تو میں فیصلہ محفوظ کر لوں گا۔ اور آج کا وہ دن تھا جب یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد 15 منٹ کا ٹائم دیا گیا، 12:15 بجے فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ 12:30 بجے یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور پھر زیادہ دیر نہیں ہوئی، جیسا عموماً بڑے فیصلوں کو آنے میں کچھ وقت لگتا ہے، سیشن کورٹ سے یہ فیصلہ ٹھیک 12:30 بجے جاری ہو گیا، جس میں سابق وزیر اعظم کو کنوکٹڈ قرار دیا گیا۔ کہا گیا کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر یہ الزام ثابت ہوتا ہے جس کا ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھیجا۔ الزام یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم نے توشہ خانہ سے تحائف حاصل کیے، ان تحائف کو حاصل کرنے کے بعد بیچا، جو رقم انہوں نے اس فروخت کے بعد حاصل کی اسے اپنے ٹیکس ڈکلریشن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ یہ ہے وہ معاملہ جو سابقہ وزیر اعظم نواز شریف سے بھی ملتا جلتا ہے، اور اس کیس پر خود سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی کے ہزاروں بیانات موجود ہیں کہ کس طرح سے ایک لیڈر کو صادق اور امین ہونا چاہیے اور کس طرح سے ایک لیڈر جو ہے اس کے تمام اثاثے ملک و قوم کے سامنے ہونے چاہیے، لیکن اپنے کیس میں وہ ایسا نہ کر سکے۔ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شائق عثمانی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس میں جو میکسیمم آپ کہہ لیجئے سزا تھی 1 لاکھ جرمانے کی، 3 سال قید کی، وہ ہو گئی ہے۔ اس سے اس کی جو آپ کہہ لیجئے انٹینسٹی ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ کس حد پہ جا کے یہ فیصلہ سنایا گیا اور کتنے سنگین یہ معاملات ہیں۔ جی بالکل، وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے کیس کو پرسو تو کیا نہیں، ایک قسم کی ان کے بغیر ڈیفینڈ کیے ہوئے یہ فیصلہ ہو گیا، اور انہوں نے اپنے وٹنسز بھی نہیں پیش کیے، تو یہ سب چیزیں تو ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود چونکہ وہ بار بار کورٹ کو اٹینڈ کرنے سے انکار کر رہے تھے، نہیں آ رہے تھے سامنے، ان کے وکیل آرگیو نہیں کر رہے تھے، تو اب جج کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا بجائے اس کے کہ وہ فیصلہ سنا دے آن دا بیسس آف دا فیکٹس جو اس کے پاس موجود ہیں۔ تو اس کے بیسس پر اس نے فیصلہ کر دیا۔ ان کے خلاف، ان کے سننے کے خلاف بھی اپیل فائل ہوئی تھی ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ نے دوبارہ اسی جج کے پاس کیس واپس بھیج دیا تھا۔ تو اب اس صورت میں جج کا، جہاں تک جج کا تعلق ہے، اس کا فیصلہ قانونی طور پر تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اور جو باقی جو اس پہ کمزوریاں ہیں کیس میں کہ ان کی طرف سے کوئی ڈیفینس نہیں آئی، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، اور یہ سب چیزیں جب وہ اپیل فائل کریں گے اس کے خلاف ضرور ہائی کورٹ۔ اچھا، اس وقت امیجیٹ آپشن تو ڈیفینیٹلی ہائی کورٹ کا ہے یا وہ معاملہ ہے جو سپریم کورٹ لے کے گئے ہیں؟ امیجیٹلی سپریم کورٹ کا معاملہ دوسرا ہے۔ سپریم کورٹ میں تو جو کل کا فیصلہ ہائی کورٹ کا تھا اس کے خلاف ہو گئے ہیں، وہ تو ختم ہو گیا نا۔ لیکن سر اگر وہ ہائی کورٹ والے معاملے کو ہی سپریم کورٹ قلعدم کر دیتی ہے تو پھر یہ آٹومیٹکلی سیشن کورٹ کی آج کی پروسیڈنگ بھی ختم نہیں ہو جاتی؟ نہیں، وہ تو اب ہو گیا نا، جو ہائی کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا وہ تو انیکٹ ہو گیا۔ جب ایک آرڈر ہو جاتا ہے، انیکٹ ہو جاتا ہے، تو اس پر پھر کوئی سسپینشن آرڈر نہیں پاس ہوتا۔ اب اس آرڈر پہ، نئے آرڈر کے اوپر ان کو دوبارہ ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا۔ اچھا، اس پہ انہیں دوبارہ ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا، اور فوری طور پر اس کی گرفتاری تو ہوگی کیونکہ آگے تو ویکینڈ ہے، آج کے دن بھی کورٹس جو ہیں وہ اس معاملے کو نہیں سن رہی، کل بھی نہیں، آج تو گرفتاری کی ڈیفینیٹلی پھر کوششیں شروع ہو جائیں گی۔ نہیں، سنا ہے کہ انہوں نے فائل کر لی ہے اپیل ہائی کورٹ میں، یہ تو میں کسی سے سنا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ سے نمبر شمر بھی لگ گیا ہے، یہ بھی سنا ہے۔ تو اگر لگ گیا ہے اور وہ پیش ہو جاتے ہیں آج ہی، تو یقیناً میرے خیال میں ان کو سسپینشن تو ہو جائے گی، آرڈر کی سسپینشن ہو جائے گی، کسی اور دن فکس کر دیں گے ہیئرنگ کے لیے، لیکن ابھی تو آرڈر سسپینڈ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ آرڈر جو ہے اگر ہائی کورٹ میں اس معاملے کو سن لیا جاتا ہے تو سسپینڈ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک اس طرح سے کوئی کنفرم اطلاعات نہیں آ رہی ہیں ہائی کورٹ میں اس کی اپیل کی۔ بہرحال سلمان عابد صاحب نے بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے، ذرا اس وقت جو لیٹسٹ کچھ اپڈیٹس ہیں وہ سلمان عابد صاحب میں ویورز تک پہنچا دوں، پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ جو وفاقی پولیس ہے اس نے اسلام آباد میں سیکیورٹی کو جو ہے وہ بیف اپ کر دیا ہے، ہائی الرٹ پر ہے، جبکہ لاہور میں جو سابق وزیر اعظم کی رہائش گاہ ہے زمان پارک، اس کے ارد گرد جو راستے ہیں انہیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کارڈن آف کیا جا رہا ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو سیشن کورٹ
کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کے بعد اس پر فوری عمل درآمد ہوتا نظر آ رہی ہے. اس کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں. ذرا یہ دعویٰ کریں کہ سیکورٹی مجموعی طور پر اسلام آباد کی بڑھا دی گئی ہے, اور لاہور میں سابق وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے ارد گرد بھی اس وقت جو راستے ان کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے. سلمان عابد صاحب, آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ سلمان صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ سلمان صاحب مجھے یہ بتائیے, آواز آ رہی ہے تو مجھے یہ ذرا یہ بتائیے کہ بالکل آ رہی ہے. اچھا, مجھے ذرا یہ بتائیے کہ یقینی طور پر یہ جو سارے معاملات ہیں اس میں بار بار بلایا گیا, بار بار کہا گیا کہ آ کے اپنا موقف پیش کریں, اور کل کے فیصلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج خصوصی طور پہ کہا گیا کہ پیش ہوں. خواجہ حارث بھی نہیں آیا, انہوں نے تو اپنی روایت کو برقرار رکھا, سابق وزیر اعظم بھی نہیں آئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے پہلے سے نظر آ رہا تھا کہ فیصلہ عمران خان کے خلاف ہونا ہے, ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ جج صاحب نے جتنی تیز رفتاری دکھائی ہے, پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں اگر انصاف کے معاملے میں اتنی تیز رفتاری دکھائیں تو ہم بہت سے معاملات کو شاید درست کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ابھی تو ان کا موقف بھی ان کے وکلا کو سننے کا موقع نہیں دیا گیا, اور کل ہی اپنا جج صاحب نے فرما دیا تھا کہ اگر اتنے بجے تک وہ نہیں آئیں گے تو میں اپنا فیصلہ پہلے سے سنا دوں گا. تو ابھی بہرحال ایک سیشن عدالت کا فیصلہ ہے, اور اس کے تحت عمران خان صاحب جو ہے ان کو سزا سنائی گئی ہے, ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے, وہ الیکشن لڑنے کے اہل بھی نہیں رہے. لیکن اب یہ معاملہ کیونکہ جائے گا, چیلنج ہوگا ہائی کورٹ میں, اور اس کے بعد پھر اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا, تو ابھی تو قانونی جنگ جو ہے وہ بہت باقی ہے. اچھا, آپ اس کی جو رفتار ہے اس پر اعتراض کر رہے ہیں, اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ اس رفتار پر بھی اعتراض کرنا چاہیے جس سے ریسٹ ہاؤس سے مرسیڈیز کے ذریعے شرائع دستور تک لایا گیا؟ وہ بھی رفتار قابل اعتراض نہیں تھی سلمان صاحب؟ جس نے فیسلیٹیٹ کیا تھا وہ کون تھا جس نے فیسلیٹیٹ کیا تھا ان کو لانے کے لیے؟ ان کے بارے میں وہاں رفتار ٹھیک ہوتی ہے, یہاں والی رفتار ٹھیک نہیں ہوتی. نہیں, وہ دیکھیں نا, بات یہ ہے ہمارے ہاں یہ کوئی پہلی دفعہ پاکستان میں نہیں ہو رہا. بے نظیر بھٹو کو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑا, ذوالفقار علی بھٹو کو فیس کرنا پڑا, نواز شریف صاحب کو فیس کرنا پڑا, آج عمران خان بھی فیس کر رہے ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ کوئی کہانی تو نہیں پاکستان میں دہرائی جا رہی. جب کوئی چیز ہمارے خلاف ہوتی ہے تو ہم اس کو ایک اور طریقے سے ڈیل کرتے ہیں, جب کوئی چیز ہمارے حق میں ہوتی ہے تو ہم اس کو ایک اور طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. تو ابھی تو توشہ خانہ کے پنڈورا جو ہے وہ کھلا ہے. ابھی ماشاءاللہ آصف علی زرداری صاحب اس کیس میں ہے, نواز شریف صاحب اس کیس میں ہے, مریم اس کیس میں ہے, خواجہ آصف اس کیس میں ہے, اور خان عباسی صاحب اس کیس میں ہے, اور ان کے اعتراف بھی شامل ہے کہ انہوں نے بھی توشہ خانے سے چیزیں لے کے بیچی ہوئی ہیں. تو ابھی تو یہ نیا پنڈورا کھلا ہے, ابھی انتظار کریں. یقینی طور پر اپیل کا فورم تو موجود ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں بنیادی طور پر جو شخص قانون اور انصاف کی بات کرتا ہو اسے عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر میں آپ کو مثال دوں, پھر آپ اس کو جو ہے ریلیٹ کر لیں, کہ جب سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بلایا جاتا رہا تو وہ پیش ہوتے رہے, اور پھر کہا گیا بارے ثبوت آپ پہ, آپ پیش کریں, اپنی صفائی دیں. تو اپنے کیس میں پھر وہ بارے ثبوت بھی نہیں تھا, وہ صفائی دینے کی باری بھی نہیں آئی, اور کہا گیا کہ مجھے تو پہلے سے فیصلہ پتہ ہے اور یہ میرے خلاف ہی آئے گا. پیش تو ہوتے. یہ ہے کہ وہ تو خود عدالتوں سے مقرور ہیں, بھاگے ہوئے ہیں, رپوش ہیں, اشتہاری ہیں. پہلی بات تو ذہن میں رکھیں. عمران خان صاحب بنگلہ دیش کی عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے, پاکستان کی عدالتوں میں پچھلے کئی ماہ سے پیش ہو رہے ہیں. 190 کے قریب ان کے اوپر مقدمات ہیں. یہ کہنا کہ جی وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے میری سمجھ سے باہر ہے. وہ کہاں پیش ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیادوں پر. اب بات یہ ہے کہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے, چلیں اگر وہ سلمان صاحب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی, خواجہ حارث صاحب کا اگر آپ دونوں کیسز میں رویہ دیکھ لیں, جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کا اور یہ جو ابھی سابقہ وزیر اعظم, خواجہ حارث نے تو نہیں لکھا. نہیں خواجہ حارث نے نہیں لکھا, لیکن کاؤنسل تو پیش ہوتی ہے نا, کاؤنسل تو بتاتی ہے نا, مشورہ تو دیتی ہے نا, پیش ہوتی ہے نا. آج ان کا ایک بندے کو اغوا بھی تو کیا گیا ہے. کاؤنسل پیش نہیں ہوئی, انہوں نے کہا کہ دوسری عدالت میں وہ مصروف ہیں, اور وہاں سے وہ آئی نہیں, وہاں پر بھی نہیں تھے. بلکہ ابھی میں نے آپ سے یہی کہا ہے نا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ابھی تو ابتدا ہے, اب ابتدائی عشق ہے. آگے دیکھیے تو انتہائی عشق لگ رہی ہے سلمان صاحب, ابتدا سے زیادہ کا معاملہ ہے یہ آپ بہت سے لوگوں کا خیال ہے نا. اچھا, انتہا تو نواز شریف صاحب کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھ لی تھی ماشاءاللہ, اس ٹائم پہ آپ کو انتہا لگ رہی تھی, اور بہت سے لوگوں کے معاملے میں بھی نہیں دیکھ سکے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جائے گا, پھر دیکھیں گے وہاں اگر عدالتیں بھی یہی فیصلے کی توثیق کرتی ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے سربراہ کے پاس تو کوئی آپشن نہیں بچے گا. یقینی طور پر آپشن نہیں بچے گا, بلکہ جو نااہلی ہے اس کی صورت میں پھر پارٹی انتظام بھی نہیں چلا سکتے. آپ کو پھر نواز شریف کی مثال دینا پڑے گی. وہ ٹھیک ہے, اس کا پھر متبادل بندوبست, جیسے آج سرپرست سے اعلیٰ نواز شریف صاحب بنے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے سرپرست سے اعلیٰ کوئی اور بن جائیں گے, اپنے عمران خان بن جائیں گے, صدر کسی کو بنا دیں گے. یہ کون سی ٹیکنیکل ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہے یار, اس پہ آپ اتنا گھبرائیں نا. نہیں میں نہیں گھبرا رہا, نہ گھبرانے کا پیغام تو آپ کے لیے, میں تو صرف سوال کر رہا ہوں سلمان صاحب. میری بات تو سنیں میرے بھیا, یہ بتائیں کہ نگران وزیر اعظم کا فیصلہ جو ہے شہباز شریف کس سے کر رہے ہیں؟
नवाज शरीफ से नहीं कर रहे, पार्टी के सरबराह से नहीं कर रहे। आपकी राय बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस मामले में जो तहरीक इंसाफ का स्ट्रक्चर है उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। मैं यकीनी तौर पर आपकी तरफ लेके आऊँगा। आदिल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। आदिल साहब, क्या सूरत हाल है, क्या खबरें सुन रहे हैं? इस्लामाबाद की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्या माहौल बनता नज़र आ रहा है आपको? क्या खबरें कानों से टकरा रही हैं? जी बिल्कुल, अदालत ने चूंकि गिरफ्तार करके उनको सजा सुना दी और गिरफ्तार करने का हुक्म जारी भी कर दिया है। और आईजी इस्लामाबाद जो ऑलरेडी छुट्टियों पे चले गए थे गुज़िश्ता रोज, कायम मकाम आईजी इस वक्त इस्लामाबाद में है, तो उनको डायरेक्शन जो है वो पहुंचा दी गई है कि उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो इस्लामाबाद में और जो रावलपिंडी है यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम थोड़े बढ़ा दिए गए हैं। रेंजर्स पुलिस मुझे ये बताइएगा आदिल साहब के साबिक़ वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में ही थे? नहीं सर, इस्लामाबाद में नहीं थे। उन्होंने आज पेश होना था लेकिन साहब अदालत में पेश नहीं हुए, वो आज वहाँ भी पेश नहीं हुए और मुमकिन तौर पर वो लाहौर में ही होंगे। और दूसरा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे आज इस फैसले को, जो सलमान आबिद साहब बात कर रहे थे हुमायूं दिलावर के हवाले से, वो पहले ही इस हमारे जज जो हुमायूं दिलावर है उसके जो है वो अपना क्वेश्चन मार्क लगा चुके हैं। और यकीनन आज जो ना पेश होने का जो ये भी उनकी एक जो है लीगल स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि अब वो जो हाई कोर्ट में मेरा ख्याल है जो प्ली लेंगे वो यही लेंगे कि बगैर उनको पेश करने बगैर सुने जो है सजा सुना दी गई। इसी बुनियाद पे वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे। दूसरा बड़ा क्लियर था, पहले 3 दफा आज समाअत जो है वो मुलतवी हुई है सर, इसी वजह से शायद बार बार उनको वक्त देते रहे, लेकिन वो 12:30 बजे नहीं है, जिसके बाद उन्होंने फैसला महसूस करके सुना दिया। लेकिन जिस समय चेयरमैन के वकील जो है ख्वाजा हारिस जो है वो अदालत गए हैं, लेकिन उस वक्त आज जज ने फैसला सुना दिया। तो पॉलिटिकल सूरत हाल तो आपको अंदाजा ही है। ये बिल्कुल एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चेयरमैन PTI जो है तोशा खाना जो है उनके गले की हड्डी बना हुआ था और वो मुसलसल जो है इसको कोशिश कर रहे थे कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे थे। उसके लिए वो लीगल जो थे मामलात उसको बुनियाद बनाकर वो कभी यकीनी तौर पर वो टाल मटोल से इस मामले को चलते रहे। लेकर मुबश्शिर लुकमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बार बार ये बताते रहे कि इस केस में फैसला क्या आएगा, लेकिन अदालत में पेश होकर उन्होंने अपना डिफेंस जो है वो नहीं लिया। अब आज अदालत ने जो मैक्सिमम सज़ा है वो उन्हें सुना दी है। अपील का फोरम तो मौजूद है, लेकिन ये एक धब्बा तो उनके साथ रहेगा। देखें, बात यह, मैं आपको एक जरा डिफरेंट बात बताऊं। सारे लोग इसको सजा को डिस्कस कर रहे हैं और मुझे जहां ये पता भी था कि ये होना है, हम सबको पता था, वहां पे आज मुझे दिली तौर पे दुख भी है। और मैं बस ये अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम में से किसी को भी इतनी ऊंचाई और इतनी पस्ती ना दिखाए। ये सिर्फ गुरूर की सजा है, ये सिर्फ अपनी मैं की, अपनी अकड़ की, इन चीजों की सजा है। और ये फैक्ट है कि आज जो उनको सजा हुई, अब देखें 57 पेशियों पे वो नहीं गए, 57। दुनिया की किसी अदालत में 3 पेशियों पे ना जाए तो उनको पकड़ के अंदर कर देते। हम में से कोई अपनी 2 पेशियों पे नहीं जाता तो नॉन अवेलेबल वारंट होते हैं और तीसरी पे पुलिस हमारे घरों पे होती है। तो इसके साथ तो बहुत ही लाडलापना होता रहा। लेकिन 2 हमारे एक तज्जिया तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है, हम सारों का। और वो अच्छा मुबश्शिर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन इस वक्त एक वकील हैं इंतज़ार पंजोता, वो ये खबर दे रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वकील का दावा है, अभी हम इस मामले को कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म की जो काउंसिल है उसके एक मेंबर इंतज़ार पंजोता है, वो ये दावा कर रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म को तोशा खाना केस में फ़ैसला जारी होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक़ वज़ीर आज़म खुद भी इससे मुताल्लिक़ बार बार अपना मौक़िफ़ देते रहे हैं कि इस केस में उनके खिलाफ क्या फ़ैसला आएगा, लेकिन इस वक्त ये कुछ बराह रास्त मनाजिर ज़मान पार्क के बाहर के आप देख रहे हैं, लाहौर कनाल रोड के, अब से कुछ देर पहले के यह मनाजिर के जहाँ पर देखा जा सकता है कि साबिक़ वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द जो सूरत हाल है वो इंतहाई सख्त है। सिक्योरिटी टीम्स यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, पंजाब पुलिस के यहाँ पर जवान मौजूद हैं और इंतज़ार पंजोता जो कि लीगल काउंसिल है साबिक़ वज़ीर आज़म की, उसके मेंबर हैं, एक वकील हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर लिया गया। अब से कुछ देर पहले हम आपके साथ यही अपडेट शेयर कर रहे थे कि लाहौर में जो साबिक़ वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह है ज़मान पार्क, उसके इर्द गिर्द जो रास्ते हैं उन्हें कॉर्डन ऑफ किया गया है
اور رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں اور پولیس ٹیمز یہاں پر بڑی تعداد میں پہنچ رہی ہیں. یہ مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں جو اب سے کچھ دیر پہلے کے ہی ہیں. دیکھا جا سکتا ہے کہ کنال روڈ جو انتہائی اہم شاہراہ ہے, مصروف ترین شاہراہ ہے, اسے بھی ٹریفک کے لیے بند کیا گیا اور زمان پارک میں ہی سابق وزیر اعظم غالباً موجود تھے.